ایک بار پھر ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں شاہانہ پاسٹر غزالہ شفیق کے ساتھ اسی ہارڈ ٹاپک کے ساتھ جس پر ہم نے گزشتہ پروگرام کیا، اور اسی پروگرام میں ناظرین ہم چاہیں گے کہ جو باتیں پچھلے پروگرام میں نہیں ہوئیں، جیسا کہ سوڈومائز سیکس کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے۔ اور ناظرین اس پروگرام کا مقصد ایک بار پھر میں اپنے تمام نئے دیکھنے والے اپنے ناظرین کے ساتھ ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ وہ پرابلمز جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مغربی ممالک میں بہت زیادہ ہیں، مگر اب ایشیائی ممالک میں، پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں بہت زیادہ دیکھنے میں اور سننے میں آ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے طلاق کا ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے انکریز کر رہا ہے۔ مگر ناظرین ہم مغربی ممالک کی کیا بات کریں، ہم اگر اپنے آپ کو، یا ہم جو مسیحی کہلاتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو دیکھیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اور خاص کر کلام مقدس میں سے ضرور سیکھیں کہ کلام ہمیں کس حد تک اجازت دیتا ہے کہ کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا چیزیں ناجائز ہیں۔ اس پروگرام میں ہم ضرور کوشش کریں گے کہ اپنے باقی کے پوائنٹس کو بھی پاسٹر غزالہ شفیق کے ساتھ مل کر ضرور ہم ڈسکس کریں۔ جی سسٹر۔ تمام دیکھنے والے ناظرین کو خداوند یسوع مسیح میں میرا سلام پہنچے۔ جی سسٹر، میں نے جس طرح بھی اسٹارٹ میں کہا کہ ہم آج کے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ سوڈومائز سیکس کے بارے میں ضرور جاننا چاہیں گے، اور باقی بھی سسٹر لاسٹ پروگرام میں ہم نے اور بھی دوسرے سیکس کے بارے میں بات کی تھی، مگر اس پر ہم نے کلیئر بات چیت نہیں کی۔ چاہیں گے کہ ان کی بھی اقسام کے بارے میں آپ ضرور ہمیں بتائیں۔ تھینک یو شاہانہ، یہ بہت اہم ٹاپک آپ سامنے لے کر آ رہی ہیں۔ ہم لوگ جو دین کے دائرے میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں ضرور ہمارے بچوں کو، بلکہ ہمیں تو چاہیے سب دیکھنے والے جو ناظرین ہیں، اگر وہ دین کے دائرے میں ہیں یا نہیں بھی ہیں، تو ان کو بھی دعوت ہے کہ وہ سیکھیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ بالکل خدا کا کس چیز کی خدا آپ کو اجازت دیتا ہے۔ سوڈومائز سیکس کو ضرور سمجھنا چاہیے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اینل سیکس، سوڈومائز سیکس، ہومو سیکسولیٹی یہ ساری چیزیں ہیں۔ نہیں، سوڈومائز سیکس جو ہے یہ خاص ٹرم جو ہے وہ جو توریت کی پہلی کتاب ہے، توریت شریف، اس کی پہلی کتاب پیدائش کا صحیفہ، اس کا 19واں باب، وہاں پر ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، اس کو ہم ضرور تلاوت کریں گے، اور پھر میں بتاؤں گی کہ یہ کیا سوڈومائز سیکس کیا ہے، اور ہومو سیکسولیٹی کیا ہے، ریپ کیا ہے، اور اینل سیکس یا اورل سیکس، یہ ساری چیزوں کو اس پروگرام میں ہم ان مخصوص ٹرمز کو اور مخصوص جو انٹرکورس کے طریقے رائج ہیں، اور کس بات کو بائبل اجازت دیتی ہے، ہمارا دین اجازت دیتا اور کس کی نہیں اجازت دیتا، اس کے بارے میں گفتگو کریں۔ ضرور۔ تو میری درخواست ہے آپ سے کہ پیدائش کا صحیفہ، اس کا 19واں باب، اگر پہلی 11 آیات آپ تلاوت کر دیجئے تو بہت مہربانی ہوگی۔ جی سسٹر، ضرور۔ خدا کے پاک کلام میں سے میں تلاوت کرنا چاہوں گی۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، پیدائش کی کتاب، اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی آیت سے، اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے، اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا، اے میرے خداوند، اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے، اور رات بھر آرام کیجیے اور اپنے پاؤں دھوئیے، اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے۔ اور انہوں نے کہا، نہیں، ہم چوک ہی میں رات کاٹ لیں گے۔ لیکن جب وہ بہت بجد ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے، اور اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور بے خمیری روٹی پکائی، اور انہوں نے کھایا۔ اور اس سے پیشتر کہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹیں، سدوم شہر کے مردوں نے، جوان سے لے کر بڈھے تک، سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا، اور انہوں نے لوط کو پکار کر اس سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے ہیں، ان کو ہمارے پاس باہر لے آ تاکہ ہم ان سے صحبت کریں۔ تب لوط نکل کر ان کے پاس دروازے پر گیا اور اپنے پیچھے کواڑ بند کر دیا، اور کہا، اے بھائیو، ایسی بدی تو نہ کرو، دیکھو میری 2 بیٹیاں ہیں جو مرد سے واقف نہیں، مرضی ہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے آؤں، اور جو تم کو بھلا معلوم ہو ان سے کرو۔
مگر ان مردوں سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ اسی واسطے میری پناہ میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہاں سے ہٹ جا۔ پھر کہنے لگے کہ یہ شخص ہمارے درمیان قیام کرنے آیا تھا اور اب حکومت جتاتا ہے، سو ہم تیرے ساتھ ان سے زیادہ بدسلوکی کریں گے۔ تب وہ اس مرد یعنی لوط پر پل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ کواڑ توڑ ڈالے، لیکن ان مردوں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر لوط کو اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا، اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازے پر تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے، اندھا کر دیا، سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ شکریہ۔ یہ واقعہ ہے کلام مقدس میں جہاں سے یہ ٹرم نکلی ہے سوڈومائز سیکس، ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ گناہ ہے، ٹھیک؟ یہ واقعہ آپ کو تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جائیں کہ حضرت ابراہیم کے پاس خدا کے فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے جا رہی ہیں، اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر وہاں پر کچھ لوگ راست باز ہوں تو کیا آپ ان کی خاطر پورے شہر کو تباہ کر دیں گے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ہو سکتا ہے وہاں پر 50 لوگ نیک ہو جائیں تو آپ اس شہر کو چھوڑ دیجئے۔ پھر 50 سے 40، پھر 30، پھر 20، پھر کرتے کرتے حضرت ابراہیم سفارش کرتے جاتے ہیں، اس شہر کی سفارش کرتے جاتے ہیں۔ تو آخر کو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آخر میں کیا بات ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں 10 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ جب خدا حضرت ابراہیم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا اور ابراہیم اپنے مکان کو لوٹا۔ یعنی آخری بات ہوئی کہ 10 لوگ بھی وہاں راست باز مل گئے تو ہم اس شہر کو نیست نہیں کریں گے۔ اب فرشتے جاتے ہیں، یہ واقعہ سب آپ نے پڑھا۔ یہ ہومو سیکسولیٹی ایک اور گناہ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہومو سیکسولیٹی کا گناہ یہ ہے کہ دونوں مرد رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ اینل سیکس کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں دونوں کی رضامندی شامل ہوتی ہے۔ یہ رضامندی نہیں ہے، یہ یہاں پر ہے کہ ایک شخص ہے، یہ پورے کا پورا جو سدوم اور عمورہ کو خدا نے تباہ کیا تھا، یہ اسی گناہ کے سبب سے، اسی گناہ کے سبب سے کیا تھا کہ یہ جو شہر ہے یہ ہومو سیکسولیٹی میں پڑ گیا تھا۔ لیکن ہومو سیکسولیٹی سے بڑھ کے یہ سوڈومائز سیکس ہے کہ یہ ان فرشتوں کے ساتھ یا ان مردوں کے ساتھ، انہیں تو نہیں پتا تھا یہ فرشتے، وہ تو مرد ہی سمجھ رہے تھے۔ اب یہ جو 2 مرد ان کے گھر میں مہمان بن کر آئے ہیں، یہ تو ہومو سیکسول نہیں ہیں، لیکن یہ جو ہومو سیکسول لوگ ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ غلط کاری کریں۔ تو سوڈومائز گناہ یہ ہے کہ سوڈومائز سیکس یہ ہے کہ ہومو سیکسول مرد کسی کے ساتھ زبردستی اینل ریپ کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ ناقابل معافی گناہ ہے جس کے سبب سے خدا کو اس شہر کو تباہ کرنا پڑا، اور آج تک یہ ایک نشانہ عبرت بنا ہوا ہے، کیونکہ وہاں پر 10 لوگ بھی راست باز نہیں ملے تھے۔ یہ لوط کا گھرانہ تھا جو راست باز تھا، اس کو خدا نے نکال لیا تھا وہاں سے۔ تو اس وجہ سے یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ٹرم ہے، اور سوڈومائز سیکس گناہ ہے، ہومو سیکسولیٹی بھی گناہ ہے جس میں مرد مرد سے شادی کرتا ہے یا عورت عورت سے شادی کرتی ہے۔ یہ سب گناہ کبیرہ جس کو کہتے ہیں یا گناہ عظیم جس کو کہتے ہیں اس کے زمرے میں آتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ آپ بائبل مقدس میں سے ضرور پڑھ کے بتائیں کہ خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے۔ احبار کی کتاب میں آپ کو حوالہ جات مل جائیں گے، کرنتھیوں میں حوالہ جات مل جائیں گے۔ احبار کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت میں یوں لکھا ہے، تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے، یہ نہایت مکروہ کام ہے۔ تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے کسی جانور سے صحبت نہ کرنا، اور نہ کوئی عورت کسی جانور سے ہم صحبت ہونے کے لیے اس کے آگے کھڑی ہو، کیونکہ یہ اوندھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئرلی خدا کا کلام واشگاف الفاظ میں بیان کر رہا ہے کہ مرد اگر مرد کے ساتھ غلط کام کرے گا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور نہ جانوروں کے ساتھ آپ غلط اس میں جنسی
اس میں انوالو ہو سکتے ہیں، نہ عورت ہو سکتی نہ مرد ہو سکتا ہے، یہ سب گناہ کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں۔ آپ اگلا حوالہ بھی پڑھ دیجئے، توراۃ شریف میں سے تیسری کتاب 22واں باب اور اس کی شاید 20واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ ہاں جی، توراۃ شریف میں سے تیسری کتاب تیسری احبار کتاب کی کتاب، احبار کی کتاب، اس کا 20واں باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے جیسے عورت سے کرتے ہیں تو ان دونوں نے نہایت مکروہ کام کیا ہے، سو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں گے، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ آپ دیکھ لیں خدا بے شک۔ کتنے سخت الفاظ اور کتنی سخت سزا تجویز کر رہا ہے کہ وہ دونوں جان سے مار دیے جائیں۔ جو بھی مرد اور مرد یعنی ہومو سیکسولیٹی بہت بڑا گناہ ہے۔ بالکل خدا کے کلام سختی سے جو ہے نا وہ ممانعت کرتا ہے، بالکل۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی بھی آیت مبارکہ تلاوت کر دیجئے۔ ہاں جی، خدا کے کلام میں لکھا ہے 6 باب اس کی 9ویں آیت، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز۔ یہ اناجیل میں سے بھی آپ نے تلاوت کر کے بتا دی کہ خدا جو ہے ایسے لوگوں کو اپنی بارگاہ میں جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ رومیو پہلا باب اور اس کی 26-27 آیت بھی ہم تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد پھر میں تھوڑا سا اور ہم تفصیل میں جائیں گے۔ ٹھیک، رومیو پہلا باب اس کی 26ویں اور 27ویں آیت میں لکھا ہے، اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف طبع کام سے بدل ڈالا، اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلہ پایا۔ شکریہ۔ اب یہاں پر تھوڑی سی چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ میں نے بتا دیا سوڈومائٹ سیکس کے بارے میں، ہومو سیکسولیٹی کے بارے میں، لیزبین، یہ سب گناہ میں آتے ہیں۔ اب مرد اور عورت کا جو آپس کا رشتہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں ضرور دوبارہ سے ڈسکس کرنا ہے کہ بائبل ہمیں کس چیز کی اجازت دیتی ہے اور کس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر بائبل کی تلاوت جو حوالہ جات ہم نے پڑھے بھی ہے، اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کے علاوہ میرج کے اندر ہونے کے علاوہ کوئی بھی آپ رشتہ قائم کرتے ہیں وہ گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کہیں پوری بائبل میں یہ اوورٹ مینشن نہیں ہے کہ اینل سیکس اور اورل سیکس جو ہے وہ منع ہے، کہ یہ گناہ ہے، کہیں بھی نہیں۔ بلکہ آپ نے جو حوالہ پڑھا اس میں لکھا ہے کہ اگر مرد کے ساتھ کرتا ہے تو یہ غلط کام ہے، یہ غیر فطری کام ہے، لیکن مرد اگر عورت کے ساتھ ود ان میرج کرتا ہے تو یہ فطری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کہیں بھی بائبل میں منع نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے؟ میڈیکلی ضرور اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، لیکن بار بار پھر ہم پچھلے پروگرام میں ہم نے ضرور اس میں بھی سکرین پہ ضرور حوالہ دے دیجئے کہ وہ پہلا کرنتھیوں اس کا 7واں باب اور پہلی 5 آیات جو ہیں وہ میاں بیوی کے آپس کے رشتے کو متعین کرنے کے لیے، تعلقات کی سمت کو متعین کرنے کے لیے بہت واضح طور پہ کہ جو کچھ بھی میاں بیوی نے کرنا ہے وہ آپس کی رضامندی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی اگر ایک فریق خوش نہیں ہے کسی ایکٹیویٹی سے تو وہ اس کو بتائے اور دوسرا فریق اس پر زبردستی نہیں کرے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو آپ گناہ نہیں کہہ سکتے، بائبل اس کو گناہ نہیں کہتی، نہ کہیں اس کا وہ اس طرح مینشن ہے کہ یہ گناہ ہے۔ اس وجہ سے بائبل یہ کہتی ہے کہ آپس کی رضامندی سے جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رشتہ قائم کر سکتے ہیں اس کو آپ ضرور قائم کیجئے۔ اچھا، پھر بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایک بار میں ایک شاپ پر کھڑی تھی، میں کچھ خرید رہی تھی، تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ آداب مباشرت
کی کتابیں چاہیے. اب وہ دکاندار نے 4 والیومز اتنے موٹے موٹے, اتنا بڑا وہ سیٹ بن گیا, وہ آداب مباشرت کے پہ کتاب تھی. تو اب میں نے جب اس کا ٹاپک پڑھا اور 4 والیوم میں نے اس کو کھول کے دیکھا, یہ بڑی ضروری بات ہے جو میں بتانے والی ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ یہ کیوں کتاب کی ضرورت آپ کو پیش آئی؟ تو کچھ میں نے ورقدانی بھی کی, جو کہ بہت سی چیزیں تھیں جو میں یہاں بھی کچھ تقاضے ہیں جس کی وجہ سے میں کھل کے بات نہیں کر پا رہی, لیکن میں نے اس کو ضرور پڑھا اور میرے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ یہ چیزیں تو مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. مجھے یہ ضرور پتا ہونا چاہیے یہ گناہ ہے, یہ گناہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے, جیسے ہم نے بتا دیا ہومو سیکسولیٹی گناہ ہے, لیسبین عورت کا آپس میں تعلق قائم کرنا یہ گناہ ہے, سوڈومائز سیکس یہ گناہ ہے. جو چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے, شادی سے ہٹ کے آپ کسی پر بائبل کہتی ہے بری نگاہ سے دیکھو گے بھی تو وہ گناہ ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, لیکن میاں بیوی کے آپس کے ازدواجی تعلقات کو یا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اس کو کتابوں سے پڑھ کے تو نہیں آپ سیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے, میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر اس دوران آپ سوچتے ہیں کہ آپ گندی فلمیں دیکھیں یا بلو پرنٹس دیکھیں, یہ گناہ ہے, یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے. تو بائبل مقدس کی آیت ہے, ابھی میں حوالہ بھی آپ کو اس کا بتا دیتی ہوں, یسایہ نبی کی معرفت جو صحیفہ, اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے جو زمین ہے اس کو عبث پیدا نہیں کیا, اس کو آبادی کے لیے پیدا کیا. بالکل ٹھیک ہے, یعنی میاں بیوی کا ریلیشن شپ, شادی کا بندھن باندھنے کا مقصد کیا ہے کہ اولاد پیدا ہو. اور صرف میاں بیوی نہیں کرنا, یہ سارے جانور ہیں, پودے, یہ پودے بھی آپ کو پتہ بڑھتے ہیں, ان میں بھی کراس پالینیشن ہوتی ہے, پرندے ہیں, مچھلیاں ہیں. تو میں نے ان صاحب سے پوچھا, میں نے کہا یہ جو پرندے ہیں, جانور ہیں, یہ سارے بھی تو ریپروڈکشن کر رہے ہیں نا, اپنی نسل کو بڑھا رہے ہیں. کتابیں تو نہیں میں نے کہا وہ تو نہیں کتابیں پڑھتے, کبھی چڑیا کہیں لیسن لینے نہیں جاتی کہ مجھے کیسے اپنی نسل کی افزائش کرنی ہے. تو انسان جو ہر چیز کے اوپر عقل مندی رکھتا ہے, وزڈم سے خدا نے اس کو نوازا ہے, اپنی عقل اور اپنی شبیہ اس کو دے دی ہے, تو اس کو ہر چیز جو ہے, باقی ساری چیزیں انسان کو پتہ کرنی ہے کہ کپڑے کا ڈیزائن کیسے بنانا ہے, گھر کی انٹیریئر ڈیکوریشن کیسے کرنی ہے, کھانا اچھا کیسے بنانا ہے, ہم وہ سارے کام کرتے ہیں, وہ ہمیں کرنے آتے ہیں. تو یہ جو آپس کا رشتہ ہے میاں بیوی کا, اس کے لیے ہمیں کیوں ایس کتابیں پڑھنی ہے یا جا کے کیوں دوسروں سے پوچھنا, کیا وہ میاں بیوی آپس میں ڈسکس کر کے نہیں اپنے رشتوں کو, اپنے تعلق کو خوبصورت بنا سکتے, اسے ہیلدی بنا سکے, اسے انجوائے کر سکیں. تو بہت یہ ضروری ہے کہ یہاں پر سسٹر ابھی بھی ایسے ہیں بہت سارے لوگ, مگر میں سمجھتی ہوں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آپس میں ڈسکس کرنا جو ہے نا وہ شرم سمجھتے ہیں, یا شاید وہ یہ سمجھتے کہ ہم ساتھ ضرور رہ رہے ہیں, ہماری ازدواجی زندگی رات میں جس طرح سے بھی ہم گزار رہے ہوتے ہیں, آپس میں ہمارا ریلیشن جیسا ہو رہا ہوتا ہے, اس پر بات چیت کرنے میں نا ان کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. میاں بیوی بھی آپس میں بات چیت نہیں کرتے. بالکل بالکل. تو یہی چیز تو میں اجاگر کرنا چاہ رہی ہوں, اس پروگرام کا مقصد ہی کیا ہے کہ یہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان دا میرج لائف. اگر آپ کا یہ رشتہ صحت مندانہ نہیں ہے, ہیلدی نہیں, اچھا تو جو آپس کا میاں بیوی کا تعلق ہے وہ آپ ہر جوڑے میں مختلف ہے. اس میں نہ تو ساس کو کاؤنسلنگ دینی چاہیے اور نہ ماں کو اس میں کاؤنسلنگ دینی چاہیے. یہ میاں بیوی کو آپس میں ڈسکس کر کے کہ ہم کب اس کو انجوائے کر سکتے ہیں, کتنی بار کر سکتے ہیں, کیا ہمارے لیے ہیلدی ہے, کیا ہیلدی نہیں ہے. ضرور خدا را یہ جو ہم اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں شاید کچھ لوگوں کو عجیب بھی لگ رہا ہو, لیکن میری تو پین ہے, کیونکہ میں تو اتنے, وہ ایک بچی کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا صرف طلاق اس لیے ہو گئی کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ شادی ہوتی کیا.
اس سے میں نے پوچھا, میں نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ بچے پھر کیسے ہوتے؟ کہتی میں سمجھتی تھی اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, پارک میں جاتے ہیں, ہاتھ پکڑ کے میاں بیوی گھومتے ہیں, گانا گاتے ہیں تو بچے ہو جاتے ہیں. ان کی طلاق ہو گئی تھی. تو ضرور ڈسکس کریں لیکن انفلوئنس نہ کریں دوسروں کو. مگر یہاں پر سسٹر میں سمجھتی ہوں کہ آج کے بھی اگر دور میں یہ پرابلمس اتنی زیادہ ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں سسٹر کہ میڈیا جو ہے مختلف طریقے سے جو ہے ان ساری باتوں کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. اب میں یہ جب آپ بات کر رہی تھی کہ ہم ڈسکس کریں یا ہم یہ پروگرام جس طرح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے کمنٹس آنے والے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بہت عجیب لگے گا. اور یقین جانیے ناظرین کہ مجھے پرسنلی بھی بہت فیل ہوا کہ ہم کس طرح اس پروگرام کو کر سکیں گے. ہم نے بہت سارا ٹائم گزارا ساتھ اور بہت کچھ ڈسکس کیا, اور ابھی بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم بہت ساری چیزوں کو بیان کرنے سے قاصر ہیں, کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں ملوز خاطر رکھنے کی ضرورت ہے. مگر پھر بھی ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم ضرور بے شک ہم پر نیگیٹو کمنٹس بھی آئیں, بے شک ہمیں جو ہے یہ بھی شاید سننے کو ملے کہ آپ نے کس طرح کا ٹاپک چنا, مگر یہ صرف اپنی ان بیٹیوں کے لیے, اپنی ان ماؤں کے لیے, اپنے ان بھائیوں کے لیے ہے کہ جنہیں بالکل بھی اس بارے میں نہیں پتہ. مگر جو میں بات کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ ذرائع نہیں تھے, جب یہ میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا, تب ان کی لائف کیسی ہوگی, کتنی. شہانہ یہاں پھر آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ چڑیا کون سا میڈیا دیکھ کر اپنی ریپروڈکشن کر رہی ہیں؟ مگر سسٹر میں جو مچھلیاں آپ کے پاس آتی ہیں ایڈوائس لینے. دس از دا نیچرل فینومینا آف ایوری باڈیز لائف. اور خدا نے اپنے کلام کے ذریعے مرد اور عورت کو فضیلت کس بات پہ دی؟ ٹھیک ہے, جانوروں کو دیکھیں, وہی بچے پیدا ہوتے ہیں, اسی کے ذریعے پھر اولاد پیدا ہو رہی ہوتی, ٹھیک ہے, ان میں ڈسٹنکشن نہیں ہے مرد اور عورت کی. لیکن جو ریپروڈکشن کی ایک ڈیزائر ہے ان کے اندر, وہ ان کے اندر بلٹ کر دی گئی, ان بلٹ ہے, ٹھیک ہے. انسان کو فضیلت یہ ہے کہ اس کو ایک شادی کا پاک بندھن دے دیا گیا ہے, اس کو اس کی اہمیت بتا دی گئی ہے, اس کو ایک معاشرے میں رہنا سکھا دیا گیا ہے. انسان ایک افضل ترین مخلوق ہے. تو اس لیے خدا را آپ بھی وہ بات نہیں کریں کہ نہیں مگر مچھلیاں بھی آنا شروع ہو جائیں آپ کے یہاں پاس. پر سسٹر میں یہ ان ماؤں کا سوال تھا جو میں سمجھ رہی تھی, جو میں نے یہ بات کی ہے کہ جو ہو سکتا ہے وہ بھی ہماری بزرگ مائیں ہوں گی جو اب شاید ساری ذمہ داریوں سے آزاد ہو چکی ہوں, اور وہ ابھی اس چینل کو لگا رہی ہوں اور ان کا ہاتھ اچانک رک جاتا ہے, تو وہ یہ سوچیں کہ کتنی بے حیائی کے ساتھ یہ باتیں یہ ڈسکس کر رہی ہیں. ہمارے ٹائم پہ تو یہ چیزیں نہیں تھی, ہم نے تو اس طرح کا سوچا بھی نہیں, ہم نے تو ایسی لائف بھی نہیں گزاری. یہ صرف ان کا سوال تھا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو جواب جو ہے سسٹر آپ نے بہت اچھی طرح دیا کہ سب نے اپنی طرح سے لائف گزاری ہے, اور کلچر کے حساب سے یا جتنی اویئرنیس آپ تک پہنچتی تھی یا جو آپ کا اس ٹائم کلچر تھا یا آپ کی فیملی میں جو ڈسکس کیا جاتا تھا, یقیناً آپ نے وہ لائف گزاری. اور میں یہ سمجھتی ہوں سسٹر کہ اس ٹائم پہ بھی یقیناً ڈائیورس ہوتی ہوں گی, طلاق ہوتی ہوں گی, جھگڑے بھی ہوتے ہوں گے, مگر تعداد مجھے لگتا ہے کم تھی. میں یہ سمجھتی ہوں, آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ تعداد ضرور کم ہوگی, 200 آبادی بھی کم تھی. ابھی 7.5 ارب آبادی ہے, تو اسی حساب سے مسائل اور کمپٹیشن بڑھ گیا ہے, ڈیزائرز بڑھ گئی ہیں. انسان نے اپنے آپ کو بہت سی چیزوں میں الجھا لیا ہے. اور میں نے جیسے وہ ایک جوڑے کی مثال دی جو نرس ہیں اور باہر سے بھی ٹریننگ کر کے آئی, اور وہ اپنے ہسبینڈ کو نیگلیکٹ کر رہی ہیں. ان کو یہ تو پتہ ہے کہ انگلینڈ سے جا کر ٹریننگ لے کر آنی, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ مجھے ایک اچھا ہیلدی خاندان بھی قائم کرنا ہے. یہ تسکین کے لیے, خوشی کے لیے, محبت کے لیے, پیار کے لیے, آسودگی کے لیے رشتہ بنا ہے. بالکل ہوس کے لیے اور وحشت کے لیے نہیں بنا. اس کی قدر کیجئے, بیوی ہسبینڈ کے بدن کی قدر کرے, ہسبینڈ بیوی کے بدن کی قدر کرے, تاکہ آپ ایک اچھا خوبصورت جو ہے رشتہ آپس میں بھی قائم کریں اور اپنے بچوں کے لیے بھی ایک ایگزامپل بنیں. تھینک یو سسٹر. یہاں پر ناظرین میں ضرور آخر میں ایک بات کرتی چلوں گی کہ جو یہ مباشرت ہے یہ آپ کی اپنی تسکین کے لیے نہیں بلکہ آپ کے ساتھی کی تسکین کے لیے ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں. اسی ٹاپک کو ضرور ہم چاہیں گے یہ کنٹینیو کریں اور آپ کے فیڈ بیک ہمیں
ضرور چاہیے. کوئی ایسی بات، کوئی ایسا سوال، کوئی ایسی پرابلم جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، ضرور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں. کوشش کریں گے اس پر بات کریں. پھر ملتے ہیں اسی دن، اسی وقت، اسی جگہ. خدا حافظ.